गया नूर रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़ातीन और हज़रात, आपकी खिदमत में हाज़िर हैं नूर रमज़ान की लाइव अफ्तार नशरियात के साथ। आपने प्रोग्राम हिया अल फलाह भी देखा और उसके बाद शान की लज़्ज़त बुशरा के साथ आज तालिबन नादिया हुसैन साहिबा उसमें मेहमान भी थी। अगर आपको याद हो तो कल हम एक सवाल आया था, मैंने ही पूछा था कि क्वांटिटी क्वालिटी, क्वांटिटी या क्वालिटी, तो उसका जवाब प्योरिटी की सूरत में आया था। अब ये प्योरिटी है जो है, जो खालिस आप ढूंढते हैं, जैसे हम खालिस हवा की ख्वाहिश करते हैं, नीयत के इखलास की बात करते हैं, खुराक के खालिस होने की बात करते हैं, दूध की मुख्तलिफ़ चीज़ों की, तो वो क्राइटेरियन फिर कहीं वही निकलता है कि वो खालिस कितनी है, यानी प्योर कितनी है। अब हालात के बारे में बहुत से कमेंट्स होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन आज का मौजू जो है वो बहुत अहम है और मैं ज़रूर चाहूँगा आपकी तवज्जो भी, और मेरा ख़्याल है कि हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ होगा आज, और ये हमारी बड़ी खुशबख्ती है। मैं सारी में उन लोगों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी की गुत्थी सुलझ गई, उनको एक राह और समत मिल गई, और बिलखुसूस इस सेगमेंट के हवाले से जिनको क्रेडिट ये जाता है, और आप जिस खुशबू व खुशबू और शौक़ व ज़ौक़ से स्टिक करते हैं टेलीविज़न स्क्रीन के साथ, वो भी आपकी मेहरबानी और शफ़क़त है, और सबसे बड़ा क्रेडिट इन शख्सियत को जाता है, वो हमारे साथ मौजूद हैं, इंतहाई शफीक और खलीक, और बहुत तवज्जो के साथ हमारे सवालात के जवाबात भी देते हैं, और कहीं मुझसे रह जाए तो याददाश्त इतनी गज़ब की है कि वो कोई सवाल रह नहीं जाता हमेशा। तो हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना कौकब नूरानी उकाड़वी साहब, और इंशाअल्लाह आज अफ़्व दरगुज़र हमारा मौजू है, माफ़ कर देना। क्या आला अखलाकी इक़दार है, कौन सी हाई मॉरल वैल्यूज़ हैं, कौन से नक्शा हाय कदम है जिन्हें हमें फॉलो करना है, और कहाँ से हम गफलत बरत रहे हैं, इस हवाले से यकीनन बात होगी। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके लिए बहुत सारी दुआएं थीं, और उन्होंने मुझे सलाम भी कहा था सुबह सारी में, और ये भी कहा था कि आपका शुक्रिया भी अदा करना है कि उनके लिए बड़ा ही नाफे रहा है जो भी स्पेल उन्हें मिला है। अलैहिम वालेकुम अस्सलाम। और हमारे पास अगर कोई वाकई ऐसी चीज़ है जो हम जमा करना चाहते हैं और वाकई काम, वो दुआएं हैं। खुशी होती है, लोग इज़्ज़त करते हैं, दुआएं देते हैं, अल्लाह ताला मेरा भरम रखे, सुभान अल्लाह, और मुझ पर भी और उन सब पर भी अपना करम आमीन रखे। आमीन, सबका भरम रखे। और सब अफ़्व दरगुज़र, ये लफ्ज़ बाज़ लफ्ज़ अपने हुरूफ में, जिसको हम साइज़ कह लें, छोटे होते हैं, मगर उस, जिस तरह कहते हैं ना, आँख का छोटा सा तिल है और उसकी वसअतों में आप पूरा जहान देखते हैं। अल्लाहु अकबर। ये 3 हर्फ हैं, अफ, लेकिन एक जहान है इनमें। जहाँ तक हमारे दीन की बात है, वलयाफ़ू वलयस्फ़हू, कुरान में जगह जगह, और मैं इसको शुरू इस बात से करूँगा कि रब ताला जो खालिक कायनात है, वो पसंद करता है मुआफ़ करने को। सुभान अल्लाह। चुनाचे जो दुआ तालीम की गई वो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ये उसका एक नाम है, मुआफ़ करने वाला। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिएगा मलिक साहब के, एक है मुआफ़ी, एक है तौबा। ठीक। तौबा को तोड़ना हमारा एक मुसलसल अमल है, करते हैं तोड़ते हैं, करते हैं तोड़ते हैं, ताहम जब तक दरवाज़ा बंद नहीं, तौबा करते रहें। मुआफ़ी चाहने में जो खूबी है वो ये कि मैं तस्लीम कर रहा हूँ कि मैं ख़ता का पुतला हूँ, ठीक, मुझसे ये चीज़ हो सकती है। अब मैं एक हदीस सुना रहा हूँ, कोई गलत मतलब ना ले ले, है हदीस सुना भी रहा हूँ, मीडिया पे सुनानी चाहिए नहीं, मुझे नहीं पता, मुंह पे आ गई है, रोक नहीं सकता। बिस्मिल्लाह। मुस्नद अहमद में हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम गुनाह नहीं करोगे तो मैं एक कौम पैदा करूँगा जो गुनाह करे और फिर माफ़ी चाहे ताकि मैं उसको माफ़ करूँ। इंसान के अंदर
جب تک وہ خطا نہیں کرتا ہے اس کا دل نرم نہیں پڑتا. نرم نہیں پڑتا. صاحب اس کی ذرا وضاحت فرمائیے، وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو کس طرح لیا جائے، لیکن ذرا وضاحت. وہ نہ سمجھے کہ ہم نے قصدن گناہ کرنے ہیں. ٹھیک. لیکن ایک شخص میں اگر نیکی کا احساس آ گیا، میں تو کہتا ہوں وہ ختم ہو گیا کہ میں نیک ہوں. چنانچہ اتقوا اللہ کا معنی حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا عجیب کرتے ہیں. کہتے ہیں لوگ گناہ کر کے اصل میں گناہ سے ڈرتے ہیں کہ اس کا انجام میرے سامنے نہ آ جائے، میرا گناہ کسی شکل میں میرے سامنے نہ آ جائے. وہ کہتے ہیں اتقوا اللہ کا معنی یہ ہے کہ گناہ نہ کرو پھر بھی اللہ سے ڈرو، کہ وہ بے نیاز ہے. کون سی بات بری لگ جائے، کون سی بات پسند آ جائے. اب یہ جو عفو ہے میرے اندر یہ احساس کب آئے گا کہ میں معافی چاہوں؟ صحیح. جب تک شیشے میں کہیں نہ کہیں بال نہیں آتا نا، وہ احساس نہیں ہوتا. اچھا، سمجھانے والے کہتے ہیں کہ ایک لمبا دھاگا ہے، ٹوٹ گیا، ٹھیک. کام کر رہا ہے درزی کا یا کوئی بھی نیٹنگ کا، وہ گرہ لگاتا ہے. گرہ لگا کے بھول نہیں جاتا، یاد رہتی ہے کہ گرہ ٹوٹ تو نہیں گئی. ٹھیک. جس کی نظر اگر گرہ نہیں لگی ہوئی ہے تو پھر بتائیے کوئی احساس ہوگا؟ نہیں ہوگا. سمجھنے کے لیے آپ نے کہا کنیکشن بھی نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. تو جب ذرا سی خطا احساس ہوتا ہے نا، پھر آپ معافی بھی چاہتے ہیں، اور اندر آپ کے اندر ایک چیز آتی ہے، آپ ندامت کہیں اس کو، آپ عاجزی کہیں، آپ دوسروں کا درد کہیں، وہ اس وقت آتی ہے. بے شک ایسے. اور جن کے اندر احساس ہے کہ میں متقی ہوں، دیکھتے ہیں نہیں آپ کیسے اکڑ کے چلتے ہیں، وہ بظاہر ان کو پتہ نہیں کون سا یہ کہ جی دوسرے آدمی کو حقیر سمجھتے ہیں. میں نے اگر امامہ باندھا ہے دوسرے نے نہیں باندھا، یہ تو مسلمان نہیں ہے، اس کے کپڑے دیکھو، اس کا حلیہ دیکھو، اس کی عادتیں دیکھو. میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے ماتھے پہ محراب بنا ہوا ہے، بلکہ میں تو اس کو کہوں گا رگڑ رگڑ کے شامی کباب بنایا ہوا دکھانے کے لیے. کیا مقصد ہے؟ تقویٰ کا معنی اکڑنا نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے. بندگی تو عاجزی کا نام ہے، تواضع کا نام ہے. اور وہ انسان کو احساس خطا رہے گا تو ہوگی، تو ہی یہ عفو آئے گا. اچھا، ہمیں کہا گیا کہ ہم اپنے ملازم کو بھی 70 مرتبہ معاف کریں. 70 مرتبہ. یہ 70 کا لفظ جب کبھی آتا ہے اس سے مراد کثرت ہوتی ہے، انفینٹی ہے تقریباً. پھر کیونکہ 1 سے 9 تک عدد تو 7 بڑی جمع، 70 کا مطلب بہت زیادہ مرتبہ. اس کی مجبوری آپ کے پاس لائیے اس کو. لائیے. آپ یہ گمان کریں اگر اس کی جگہ میں ہوتا، ہم اس کو زر خرید سمجھ لیں، اس سے اس طرح پیش آئیں جیسے ان غلاموں سے پیش آیا جاتا تھا جن کو خریدا بیچا جاتا تھا. حالانکہ وہاں پر بھی ایک انسان میں احساس ہو میں نے بھی جواب دینا ہے، کسی کے سامنے پیش ہونا ہے. ٹائم کتنا ہے؟ بریک میں ایک واقعہ سناؤں؟ جی آپ سنائیے، بسم اللہ. ہے گنجائش؟ جی. جنہوں نے سنا ہوا ہے ذہنوں میں تازہ کریں، جنہوں نے نہیں سنا پہلی بار سن رہے ہیں تو وہ ذرا توجہ سے سنیں. اچانک کوئی آپ کے پاؤں پہ جوتا آ جائے کسی کا، کیا آپ کا ریئیکٹ ہوتا ہے؟ ریئیکشن چلائیں گے آپ یا درد سے کرائیں گے؟ ہٹائیں گے ہاتھ، فوراً لگے گا ارے پرے ہٹ، صحیح، دیکھ میرا پاؤں نیچے آ گیا. یہی ہوتا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے بہت ہیوی شوز، جس طرح فوجیوں کے وہ ہوتے ہیں مشق میں، ٹھیک، بہت وزنی تھا اور بہت ہی بھاری تھا، پہنا ہوا تھا. اس کا وہ جوتا اس سے یعنی جان بوجھ کر نہیں، نادانستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر آ گیا. اور ایک انسانی عمل ہے کہ آپ فوراً ہاتھ لگائیں گے کہ ارے دیکھو کیا ہوتا ہے. کوئی سخت لفظ نہیں کہیں گے تو ہاتھ یا زبان سے کچھ نہ کچھ حرکت فوراً ہوتی ہے کیونکہ اچانک ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، اس کو لگ گیا. ارے کیا کرتا ہے؟ وہ چیز تیر کہہ لیں، لکڑی کہہ لیں، چھڑی کہہ لیں، اس کو لگی. وہ صحابی تھا، اور کوئی صحابی ایسا نہیں ملے گا جس کو کائنات میں نبی سے زیادہ پیارا کوئی. سبحان اللہ.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتے تھے، ہم تو اس کا شاید 1% بھی نہیں کر پاتے۔ اس صحابی کے لیے یہ بات کیا ہوگی اس وقت میں لفظوں میں شاید نہ سمجھا سکوں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں، مجھ سے کیا ہو گیا، کتنی بڑی خطا ہو گئی مجھ سے۔ وہ شرمندہ انتہا درجے، اچھا جان بوجھ کر نہیں ہوا، لیکن میرا جوتا میرے نبی کے پاؤں مجھ سے آ گیا۔ وہ گھر چلا گیا، اس کو چین نہیں ہے، وہاں سے محفل برخاست، چین نہیں۔ اپنے ذہن میں اس نے طے کر لیا کہ مجھے دنیا کی سخت سے سخت سزا دی جائے وہ مجھے ملنی چاہیے، جو مجھ سے خطا ہوئی ہے، یہ اس کا ہے۔ اور وہ اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر نہ صرف تیار بلکہ کہہ رہا ہے مجھے ملنی چاہیے۔ اگلی صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو بھیجتے ہیں اس کو بلانے کے لیے، وہ ذہنی طور پر سزا کے لیے تیار بلکہ چاہتا ہے کہ دی جائے، کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے اور بہت بڑی خطا ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلاتے ہیں اور وہ ذہن میں یہی سوچتا جا رہا ہے کہ مجھے سزا سنائی جائے گی اور مجھے ملنی ہے، معافی نہیں مجھے مانگنی بلکہ میں نے سزا لینی ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ اب ملک صاحب دل تھام لیجئے، میں بیان کر رہا ہوں، مجھے بیان کرتے ہوئے پتہ نہیں میرے اندر وہ چیز آئے سننے والوں کے آئے یا نہ آئے۔ میرے نبی نے اس کو بلا کے کہا یہ 80 اونٹ لے لے، مجھ سے جو چھڑی تجھے لگ گئی تھی تجھے تکلیف ہوئی ہوگی، یہ 80 اونٹ لے لے اور معاف کر۔ مجھے بتائیں کہ عفو کا مفہوم کیا ہوتا ہے، ہم نے کیا سمجھا؟ ایک باپ بیٹے سے ناراض ہو جائے معاف نہیں کرتا، یہ رب ہے جو ہمیں معاف کرتا ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں معاف کرتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ایک سپریم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ دلوں کو گرہ سے صاف اور پاک رکھے۔ چھا گیا نور رمضان